السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدیث کا نمبر ہے حدیث نمبر 39، الحدیث التاسع والثلاثون۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، حدیث حسن رواہ ابن ماجہ والبیہقی وغیرہما۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ ابن عباس کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، چچا زاد بھائی۔ عباس بن عبد المطلب جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، عبد المطلب کے بیٹے۔ عبد المطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ فادر کا نام ہے، ٹھیک ہے، دادا کا نام ہے، اور ان کے بیٹے ہو گئے عباس، ٹھیک ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ اور ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہو گئے، ٹھیک ہے، کزن ہو گئے۔ ان سے ہے کہ انہوں نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت سے معاف کر دیا ہے میری وجہ سے، لی میری وجہ سے، ٹھیک ہے، میری وجہ سے یعنی میرے توفیل میں، میرے اعجاز میں، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دیتے ہوئے، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، میری وجہ سے میری امت سے کیا معاف کر دیا ہے؟ غلطی، بھول چوک کو، اور جن پر ان کو جبر کیا گیا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم حدیث ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت پہ دلالت کر رہی ہے یہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے اپنے بندوں پر۔ اس لیے کہ انسان کا جو عمل ہے، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو ہم ارادہ کے ساتھ کرتے ہیں، قصد و ارادہ کے ساتھ، یا بغیر ارادہ اور بھول چوک کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر بغیر ارادہ کے، بغیر نیت کے، بھول چوک سے، غلطی سے ہو جائے، غلطی ایک قصد و ارادہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو سمجھیے، ایک جان بوجھ کے غلطی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ انجانے میں اور بغیر ارادہ کی غلطی ہو۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم دن بھر، اب آپ کہو کہ دیکھو انسان ہے اور انسان ہونے کے ناطے ہم سے بہت ساری غلطیاں ہو، تو جیسے کہ کوئی گانا سنتا ہے، مان لیا، ٹھیک ہے، گانا حرام ہے اسلام میں، میوزک تو حرام ہے، ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ وہ غلطی کر رہا ہے بار بار، تو وہ جان کر ہوا، وہ بھول کر نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ خود سے معاف نہیں کر رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ چھوٹی غلطیاں ہوں گی تو آپ کے نیکیاں زیادہ ہوں گی تو اس کی وجہ سے معاف ہو جائیں گے، لیکن وہ غلطی جو ہے آپ کی انجانے میں نہیں ہے، وہ آپ نے قصد کے ساتھ کیا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، تو وہ چیز ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ انجانے میں بغیر ارادہ کی بھول چوک سے ہماری غلطی ہو جائے، ٹھیک ہے، یا ہم پر، یا جن چیزوں پہ ہم کو جبر کیا گیا ہے، یعنی ہم پہ زبردستی ہم کو کروایا گیا ہے، جیسے کہ ہم ایسی حکومت میں رہتے ہیں جس میں اور لوگوں کا غلبہ ہے، دوسرے دین کے لوگوں کا، انہوں نے ہم سے کوئی زبردستی کام کرا، تو ایسے کام بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے، ٹھیک ہے، بھول چوک میں کیے جانے والے اعمال، اور اس طرح سے زبردستی سے اگر کوئی کام کرواتا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے بھول چوک کی۔ قرآن پاک میں بھی اس کی دلیل ہے، سورہ بقرہ میں، ٹھیک ہے، 286 آیت نمبر ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا تو ہماری گرفت نہ کرنا، تو ہمیں پکڑ میں نہ لینا، ہم کو مت پکڑنا، ان نسینا اگر ہم سے بھول ہو جائے یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، تو اس کو ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے ہے آگے سورہ احزاب آیت نمبر 5 میں، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، کہ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں جس سے تم غلطی ہو جائے، تم سے جو بھول چوک ہو جائے تو اس میں کوئی تمہارے اوپر حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جس کو تم قصدن کرو، ارادہ کے ساتھ جو غلطی کرو تو اس پہ تمہاری پکڑ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بلا ارادہ ہم سے کوئی بھول چوک سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی جبراً ہم سے زبردستی غلط کام کروائے تو اس میں اور ہم مجبور ہیں، یہ نہیں ہے کہ فلاں نے کہا تو ہم نے کر لیا، دونوں دوستی ہے اور فلاں نے کہا تو اس کے ساتھ ہم نے کر لیا، یہ نہیں، آپ مجبور ہیں، اتنی مجبوری ہے کہ آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے،
ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں کرتے ایسی مجبوری ہے تب آپ قابل معافی ہے، قابل. سورہ نحل آیت نمبر 106 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ، کہ جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے، جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے، کفر نہیں جانتی ہو، اللہ کے ساتھ انکار کرے، کفر کرے، کافر ہو جائے، اللہ کی کسی بات کو نہیں مانے، اللہ کی آیات کو نہیں مانے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے. نافرمانی نہیں ہے، نافرمانی تو مسلمان بھی کرتے ہیں. کفر کا مطلب ہے اللہ کا حکم نہیں ماننا، یعنی جو غیر مسلم کرتے ہیں وہ والا کفر. ٹھیک ہے، یعنی ایکسیپٹ نہیں کرنا کہ ہم نہیں مانتے ہیں، وہ چیز ہے کفر. ٹھیک ہے، ایمان لانے کے بعد. الا من اکرہ، مگر وہ شخص جس کو مجبور کیا گیا ہے، مگر وہ شخص جس کو مجبور کیا گیا ہے. وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل جو ہے ایمان کے ساتھ مطمئن ہے، یعنی دل میں ایمان ہے لیکن اس پر مجبور کیا، اور مجبور کیے جانے کی وجہ سے اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، کفریہ کلمات کہہ دیے، اللہ کی الوہیت کا انکار کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا، بولا کہ ہم نبی کو رسول نہیں مانتے، کچھ بھی، نعوذ باللہ اس طرح کی بات اس نے کہی. وَلَكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، لیکن وہ شخص جو کھلے دل سے کفر کرے، کھلے دل سے کفر کرے، یعنی اس پہ جبر نہیں کیا لیکن کھل کر کفر کرے، تو اس پہ اللہ کا غضب ہوگا اور ان کے لیے عظیم عذاب ہے. ٹھیک ہے، تو غلطی اور بھول چوک کی پکڑ نہیں ہے، لیکن اہل علم نے ایک قاعدہ، ایک رول بیان کیا ہے، رول بتائی ہے، سنیے دھیان سے، کہ اگر کوئی شخص بھول کر یا غلطی سے ایسا کام چھوڑ دے جس کا حکم دیا گیا ہے، جس کام کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے، اس کام کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کام کو دوبارہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر کام چھوڑ دیا تو. لیکن اگر غلطی یا بھول کی بنا پر کوئی ایسا کام کر ڈالے جس سے روکا گیا ہے، ٹھیک ہے، جس سے منع کیا گیا، تو اس کا عمل مکمل ہو جائے گا، اسے دہرانا نہیں ہوگا. اس کی مثال دی گئی ہے، جیسے کہ اگر کسی نے بھول کر طہارت کے بغیر نماز ادا کر لی، پاک نہیں ہے، وضو نہیں کیا اس نے، وضو کے بغیر اس نے نماز پڑھ لی، تو اس پر گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن اس کو کیا کرنا ہوگا، چونکہ طہارت کا حکم ہے اسلام میں، پاکی، وضو کرنا، باوضو ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو باوضو حالت میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو پھر کیا ہوگا، ہم کو نماز دہرانی ہوگی، پھر سے وضو کر کے دہرانی ہوگی. اس کے برخلاف اگر کسی نے نادانی سے، غلطی سے اس حالت میں نماز پڑھ لی کہ اس کے کپڑے پہ گندگی لگی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی نماز درست ہوگی اور اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی. آ گئی سمجھ میں؟ کلیئر؟ زبردستی کرائے گئے کسی کام پر پکڑ نہیں ہے. اگر زبردستی کرایا گیا ہے سوائے ایک حالت کے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو بے گناہ کو قتل کرنے پر مجبور کرے، بہت بڑا آدمی ہے اور کسی کو کہے کہ تم کو فلاں کو قتل کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اپنی جان بچا کر دوسرے کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ رہا ہے؟ اگر کسی نے کر دیا ایسا، زبردستی کی اور اس نے کر دیا، تو دونوں سے قصاص لیا جائے گا. تو یہ بات کلیئر ہو گئی. قصاص مطلب بدلہ. قصاص یہ ہے کہ اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اسلام میں اس کا بدلہ کیا ہے؟ جان کے بدلے جان ہے، الا یہ کہ وہ دیت پہ راضی ہو جائے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک الگ بحث ہے. ابھی ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ یہ پڑھ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کسی پہ مجبور کیا، جیسے کہ انڈیا میں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ، اس وقت یعنی دل میں ایمان ہو لیکن اس وقت کفریہ کلمات بولا جانا جائز ہے آپ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں عمار بن یاسر. اہل مکہ کے جو کفار تھے تو انہوں نے بہت زیادہ ان کو ستایا، ان کو تکلیف دی، مجبور کیا کہ ان کے جو بت تھے، ان کے جو اصنام تھے، اس کی تعریف کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہیں. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا مجبور ہو کر، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ مطلب اگر تم مجبور ہو، تم پر جبر کیا گیا ہے اور دل میں اطمینان ہے تو تمہارے لیے اجازت ہے. لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ انسان اس وقت بھی کفر نہ کرے. اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں وہ مثالیں بتانا چاہوں گی آپ لوگ کو، چونکہ صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں
تو ان کا حق ہے کہ ہم ان کے بارے میں جانیں۔ 2-3 صحابہ کا ذکر کروں گی میں یہاں پہ۔ ایک تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو آپ جانتی ہیں کہ عرب میں کیا ہے، ریگستانی علاقہ ہے، صحرا ہے پورا، اور ریگستانی علاقہ میں دھوپ کیسی ہوتی ہے، بالکل آگ کی طرح ہوتی ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بلال رضی اللہ عنہ کو لٹا دیا جاتا تھا ریت کے اوپر، تپتی ریت کے اوپر لٹایا جاتا تھا، ان کے اوپر پتھر ڈالے جاتے تھے، گرم پتھر۔ کبھی چل کے دیکھا ہے، کبھی یہاں پہ کسی مسجد میں یا کہیں ننگے پیر چل کے دیکھو دھوپ میں تو کیا حالت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو پیر لگتا ہے کہ جل رہا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ بس چلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور وہ ان کو پورے طور پہ وہ ریت پہ جو تپتی ہوئی ہوتی ان پہ لٹا کر پتھر ڈالا گیا اور ان کو گھسیٹا گیا، سمجھ میں آ رہا ہے وہ، لیکن وہ اس وقت بھی کیا پکارتے تھے، احد۔ گھسیٹنے کی وجہ سے پورا چھل جاتا رہا ہوگا، پورے اسکن چھل جاتے رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی گھسیٹا جاتا تھا بالوں پہ، کھردرا پورا ہوتا تھا، ہے نا، تو اس کے بعد بھی وہ احد احد بولتے تھے۔ احد مطلب اللہ ایک ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر اس سے بھی کوئی ایسا کلمہ ہوتا جس کی وجہ سے وہ ان کو چبھتا ہو تو میں وہ بولتا، کیونکہ احد کا ورڈ ان کو تکلیف ہوتی تھی، تو چونکہ وہ ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ احد احد کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے۔ اسی طرح سے خیر بن زیاد نام ہے غالباً ان صحابی کا، وہ جب مسلمہ کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے، اس نے کیا دعویٰ کیا، جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس نے پوچھا کہ کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ جی۔ تو کیا تم مجھے رسول مانتے ہو، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو ان کے جسم کا کوئی ایک عضو، کوئی ایک پارٹ کاٹ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان سے دوبارہ پوچھا گیا، یہی ہوتا ہے زبردستی، ان پہ جبر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ثابت قدم رہے وہ، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلاف کچھ بھی نہیں بولا۔ ان سے بار بار یہی بات پوچھی گئی کہ کیا تم رسول کو رسول مانتے ہو، کیا تم مجھے رسول مانتے ہو، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تم کو رسول نہیں مانتا، میں رسول کو رسول مانتا ہوں، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں۔ اور ہر بار ان کا ایک باڈی کا ایک پارٹ کاٹا جاتا، اس وقت تک کاٹا گیا جب تک کہ ان کا دم نہیں نکل گیا، اور اس وقت تک ان سے پوچھا جاتا رہا، سمجھے۔ اسی طرح سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، ایک عبداللہ بن حذافہ سہمی، ٹھیک ہے، تو یہ ان کو لے جایا گیا بادشاہ کے پاس، لے جایا گیا، تو اس نے کہا کہ اگر تم اسلام کو چھوڑ دو گے، نصرانی بن جاؤ گے، تو میں تم کو اپنی سلطنت میں، اپنی حکومت میں سے دے دوں گا، شیئر کر دوں گا، اور اپنی بیٹی سے شادی کر دوں گا۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر ان کو کیا کیا گیا، سولی پہ چڑھایا گیا، اور سولی پہ چڑھا کے، جیسے ان کو سولی نہیں دی گئی، سولی پہ چڑھا کے، اور ان کو بالکل پاس سے ان کو تیر چلایا گیا ان کے اوپر، اور مطلب بار بار ان سے یہی کوشچن کیا جاتا رہا کہ اسلام کو چھوڑ کر نصرانی بن جاؤ، اور بار بار ان کے مطلب یہ ہوتی ہے قربانیاں جو انہوں نے دی ہے اسلام کے خاطر، بار بار ان کے جسم پہ تیر چلایا گیا، اور بار بار پوچھا گیا، ان کا پورا باڈی چھلنی ہو گیا، سمجھ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ نے دیکھا کہ کوئی اثر تو ہو نہیں رہا ہے، پھر بادشاہ نے ان کو اتارا سولی پر سے۔ ان کے سامنے ایک دوسرے صحابی جو قید تھے، ٹھیک ہے، ان قیدی صحابی کو لایا گیا، اور ان قیدی صحابی کو پیتل کے کڑاہی میں، سمجھ رہے ہو، پیتل کے کڑاہی کو بالکل آگ میں دہکایا گیا، اس کو آگ بنایا گیا، بالکل سمجھ رہے ہو، بالکل آگ بنایا گیا لال، اور اس میں ان کو ڈال دیا گیا دوسرے صحابی کو، وہ بالکل جل کے شہید ہو گئے وہ، ٹھیک ہے۔ تو ان کو مطلب ان کے سامنے میں ان کو تکلیف دینے کے لیے کیا گیا۔ پھر پوچھا گیا کیا تم اب لاتے ہو اسلام، مطلب اب اسلام کو چھوڑ کر نصرانی بنو گے، انہوں نے انکار کیا۔ پھر ان کو آگ کا کچھ کھودا گیا، آگ میں ان کو پھر ڈالا جا رہا تھا، تو ان کے آنکھ میں آنسو تھا، تو وہ سمجھا کہ شاید یہ اب اسلام سے پھر جائے گا، تو ان کو پھر سے بلایا انہوں نے، اور کہا کہ تمہارے آنکھ میں آنسو کیوں ہیں،
کیا تم اب نصرانی بنو گے؟ تو کہا نہیں، میرے آنکھ میں آنسو اس لیے ہے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس اگر 100 جانیں ہوتی نا، اور میرے ہر روئے میں اگر جان ہوتی تو میں اللہ کے لیے دے دیتا، یہ تو میری ایک ہی جان ہے. سمجھ رہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ اس پر تو کوئی ٹارچر سے فائدہ نہیں ہو رہا. انہوں نے ان کو بالکل خانے میں قید کر دیا. کئی دن تک ان کو کھانا پانی کچھ نہیں دیا، کئی دنوں تک. پھر لاسٹ میں ان کو کیا دیا گیا؟ شراب اور خنزیر جو حرام ہوتا ہے مسلمانوں کے. خنزیر، پگ. مسلمانوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ جان کنی کی حالت ہو، اپنے جان کو بچانے کے لیے وہ کھا سکتے ہیں حرام بھی، شراب یا خنزیر اجازت ہے. ٹھیک ہے، اتنا زیادہ نہیں، تھوڑا سا، بس اتنا کہ آپ اپنے جان بچا سکتے ہیں. لیکن انہوں نے نہیں کھایا. تو بادشاہ کے پاس ان کو لایا گیا. بادشاہ نے کہا تم نے کیوں نہیں کھایا؟ تو کہا کہ اب تو مجھے اجازت ہو گئی ہے، میں کھا سکتا تھا، لیکن میں اس لیے نہیں کھایا کہ تم خوش نہیں ہو، تم کو خوش نہیں کرنا چاہتا تھا. تو مطلب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ اتنا جبر اور تکلیف کے بعد صحابہ کرام نے کتنا ثابت قدمی دکھائی اور کس طرح سے اسلام پہ ڈٹے رہے. پھر اس نے کہا، وہ بادشاہ سے کتنی کراہیت اور کتنی تکلیف ہوتی رہی ہوگی صحابہ کرام کو، ان صحابی کو عبداللہ بن حذافہ سہمی کو، لیکن اس بادشاہ نے کہا کہ اگر تم میری پیشانی چومو گے نا تو میں تم کو اور تمہارے سارے قیدی کو آزاد کر دیا. یہاں پہ سارے قیدیوں کی ذمہ داری، سارے مسلمان قیدیوں کی بھی ذمہ داری آ گئی ان کے اوپر. ٹھیک ہے، نہیں تو ایک کافر انسان جو مسلمانوں پہ اتنا اذیت کر رہا ہے، سامنے میں ایک قیدی مسلمان کو انہوں نے زندہ جلا دیا اس نے، تو اس سے انسان کو کراہیت اور تکلیف ہوگی، اس کے اوپر بوسہ دینا نہیں چاہے گا. لیکن انہوں نے بوسہ دیا ان کے پیشانی پہ. جب یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہاں بوسہ دیا، پھر یہ واپس آئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان مسلمانوں کا حق ہے کہ ان کی پیشانی پر بوسہ دے، اور میں اسٹارٹ کرتا ہوں. تو سب سے پہلے عمر بن خطاب جو اس وقت خلیفہ تھے مسلمانوں کے، انہوں نے بوسہ دیا، پھر اور لوگوں نے.